ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کیا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپیکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ انسپیکٹر نے ایان علی سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے کہا، یہ میرے پیسے ہیں۔ پولیس والوں نے نوٹ گنے تو وہ تقریباً $5 لاکھ بنتے تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینئرز کو مطلع کیا۔ اعجاز چودھری کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اتنی دیر میں اور کئی جگہ پر کانٹیکٹ کر چکے تھے اور کئی اداروں کو وہ اس حوالے سے بتا بھی چکے تھے اور کئی اداروں کو وہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کیس پکڑا ہے اور اس کیس کے ذریعے وہ کتنی بڑی بڑی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں۔ لیکن اسی دوران ہی کہ جب وہ ان کو سمجھا رہے تھے تو اور بھی کئی فون آنا شروع ہو گئے اور اعجاز چودھری کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے حوالے سے دھمکیاں ملنے لگی۔ اعجاز چودھری صوفے پر بیٹھی ایان علی کو دیکھتے رہے کہ اسی دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5 لاکھ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل چکی تھی لہٰذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کی سفری دستاویز اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف 1 سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی اور اب 43ویں مرتبہ جاتی ہوئی پکڑی گئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کر جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک جواب تھا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کھوسا اس کا وکیل بنا، پھر وکلا کا پینل بنایا گیا اور انہی وکیلوں میں آج تحریک انصاف کے لیے ہیرو کا درجہ رکھنے والے اعتزاز احسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی۔ شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنان نے سوشل میڈیا کے اوپر اس مسئلے کو بہت زیادہ جوڑا اور شور اٹھا۔ پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے سوال و جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل باولے ہو جاتے۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شہلا رضا تک اور مصطفیٰ کھوکھر سے لے کر سعید غنی تک نے مریم صفدر اور کلثوم نواز کے ٹی وی پر بیٹھ کر کپڑے تک اتار دیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے وزیروں اور مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں دورے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی اور پھر پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ میک اپ کر کے آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 سٹار بیرک میں رکھا گیا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ منرل واٹر پیتی تھی اور ناشتے میں امریکن اور چائنیز فوڈ کھاتی تھی۔ اسے ورزش کی مشینیں مہیا کی گئیں۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا لہٰذا اسے ایک اور فون دے دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پورے جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے پورے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ساتھ ہی شریفوں سے بھی زرداری کی مخالفت میں فائدے اٹھاتے رہے۔ ایان علی ملکی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 سٹار ہوٹل کی سہولت دی گئی۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو سمیت آصف علی زرداری اور نواز شریف تک کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ لیکن اس سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگز اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرا ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھڑکیاں دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے۔ اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے کہ اسے انعام دیا جاتا اسے پابند کیا گیا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب اس کو اس کے گھر کے سامنے 2 موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا اور اس کی زندگی چھین لی۔ چند دن میڈیا پر ہاہاکار ہوئی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کی شہادت کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی اور ایان علی آج بھی مزے سے زندگی گزار رہی ہے۔